بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال الله تعالى: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کی یہ مناسبت نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت اہم موقع ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کے ذریعے سے عرب و عجم نہیں، پوری انسانیت اور اس سے آگے بڑھ کر تمام جانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا نظام اور پیغام دیا. اس موقع پر ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود پڑھیں اور دنیا تک اس کا پیغام پہنچائیں. لیکن افسوس اور حیرت اس بات پر ہے کہ ہم نہ سیرت پڑھتے ہیں اور نہ دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس روش اور رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. سیرت کو پڑھنے کے دو الگ الگ اسپیکٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے بنا کر ہمارے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. آپ کی شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو یہ جو اسپیکٹ ہے، یہ جو نسبت ہے، اس نسبت میں عقیدت اور محبت کا عنصر شامل ہے. تو یہ جو عشق و محبت کا تعلق ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے، وہ یہ کہ انسانی تاریخ میں جتنی عظیم شخصیتیں، پرسنالٹیز پیدا ہوئی، انہوں نے کسی ازم، کسی اسکول آف تھاٹ، کسی تمدن کی بنیاد رکھی. تو ان تمام کی فہرست جمع کر لی جائے، ان میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے کامیاب اور بامراد شخصیت کی حیثیت سے نظر آئیں گے. گویا آپ اپنے پروفیشن میں لیڈرشپ کی ٹریننگ لیتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز کرتے ہیں، سیلف ماسٹری کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی فیلڈ میں ہوں، بغیر کسی ایگزیجریشن اور مبالغے کے یہ بات میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کوئی نہیں ہے. اور اس بات کا اعتراف انصاف پسند غیر مسلموں نے کیا، تھنکرز نے کیا، فیتھ لیڈرز نے کیا. آپ جانتے ہیں مائیکل ایچ ہارٹ ایک ویسٹرن اسکالر اور آتھر ہیں. انہوں نے پوری انسانی تاریخ اور تمدن سے ایسے افراد کو تلاش کیے جو اپنے مشن میں کامیاب رہے، جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا. تو 100 افراد کو انہوں نے منتخب کیا اور ان پر یہ کتاب لکھی دی 100 کے نام سے. لیکن اس کتاب کے پریفیس میں مائیکل ایچ ہارٹ یہ لکھتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں اور کرسچن ہونے کے ناطے میرا جی چاہتا تھا کہ جیزس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے ٹاپ پر رکھا جائے. لیکن ہم نے جو پیرامیٹرز فکس کیے تھے ریسرچ کے، انالیسس کے، اس کی روشنی میں مجبور ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رکھنے پر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں جتنے کامیاب ترین قائد تھے، لیڈرز تھے،
ان سب کو صف بستہ اگر کھڑا کر دیا جائے تو ان کی امامت کی ذمہ داری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہے. اور یہ ایک مغربی اسکالر کا اعتراف ہے. یہ اسپیکٹ بھی بہت اہم ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے تعلیم یافتہ نسلوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عقیدت و محبت کا اور ایمان کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس مٹیریلسٹک دنیا میں کامیابی کے کوئی نمونے کی اگر تمہیں تلاش ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر پہنچو، اس سے آگے تمہاری نگاہ نہیں پڑے گی. اور بھی بہت سے اسکالرس نے، سروجنی نائیڈو نے، مہاتما گاندھی نے اور مختلف انصاف پسند جو بڑے بڑے قائد تھے، ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات، ان کی شخصیت، ان کی تعلیمات کا اعتراف کیا ہے. میں اس تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، لیکن سیرت کے مطالعے کے یہ دو محرکات ہو سکتے ہیں. ایک محرک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عشق و محبت کا قبلہ و کعبہ ہے، اس لیے ہمیں ان کو جاننا چاہیے. اور دوسرا محرک یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں، اپنے پروفیشن میں، اپنی سوسائٹی میں لیڈ کرنا چاہتے ہیں، کہ اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت کی تلاش ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب اس کے بعد میں دوسرے نقطے پر آتا ہوں، اور وہ ہے آج کا جو ٹاپک ہے، وہ ہے مسلم نان مسلم ریلیشن شپ ان دا لائٹ آف سیرہ اور لائف آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مسلم اور غیر مسلم جو تعلقات ہیں اس کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے، کیا پرنسپلز ہوں گے، کیا ڈوز اور ڈونٹس ہوں گے، ہمیں ان کی جانکاری ہونی چاہیے. یہ موضوع دو حیثیت سے اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ ایک پلورل سوسائٹی ہے، ڈائیورس سوسائٹی ہے. یہاں تھیسٹ بھی ہیں، ایتھسٹ بھی ہیں، یہاں الگ الگ دھرموں کے ماننے والے بھی ہیں. ایسے سماج میں کیا مسلمان اپنے کردار کے ساتھ زندہ نہ رہے؟ کیا شریعت نے اس کے لیے کچھ خاص پروویژنز رکھے ہیں، کچھ خاص ٹیچنگز اور گائیڈ لائنز رکھی ہے کہ جب وہ مائنورٹی کی حیثیت سے یا کسی ڈائیورس سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہو تو اس کا کیریکٹر، اس کا بیہیویئر، اس کا کردار کیسا ہو؟ یہ بہت سب سے بنیادی سوال ہے ہمارے لیے جو ہندوستان میں ایک مائنورٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ دیکھیے آج پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور شخصیت کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو نیگیٹو پروپیگنڈا ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس فیکٹ کے خلاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اور آپ کی ہدایات تھی. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام میں ٹالرنس نہیں ہے. اسلام غیر مسلموں کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتا ہے کہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ تو ان کا گلا کاٹ دو اور سر قلم کر دو. یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا، اور حیرت کی بات ہے جنہوں نے نہ قرآن کو چھوا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھا، نہ آپ کی ٹیچنگز اور نریشنز کو کبھی دیکھا، وہ بھی اسلام کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. تو یہ موضوع آج کا سب سے اہم ترین موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈائیورس سوسائٹی میں کس طرح انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، ایک تکثیری سماج میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کیا تعلیمات اور ہدایت دی ہیں. اور یقین مانیے اس کے ساتھ یہ تیسرا پوائنٹ میں ایڈ کر دوں کہ آج ہم جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ایک ایسا نظام حیات جس کو سیکولرزم کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، جس میں ہر مذہب اور دھرم کو ایک ریکگنیشن دیا جاتا ہے، ایکسپٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو جینے اور اپنی زندگی گزارنے کا حق اور رائٹ دیا جاتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ویسٹ کی طرف سے دیا ہوا ایک وے آف لائف ہے، ایک تھیوری ہے، ایک پولیٹیکل سائنس کا انوویشن ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے. اب اس پورے ٹاپک پر جب ہم گفتگو کریں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی سوسائٹی
جہاں ایک سے زائد دھرم اور وچاردھارا کے لوگ رہتے ہوں، اس سوسائٹی کے پرنسپلز کیا ہوں گے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اس کے بارے میں سب سے پہلے انسانی تاریخ میں کوئی کانسٹیٹیوشن ملتا ہے، کوئی گائیڈ لائن ملتی ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیادیں اگر کہیں ملتی ہیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت ہے، اور وہیں سے پوری دنیا نے سیکھا۔ کسی نے اعتراف کیا، کسی نے اعتراف نہیں کیا، لیکن ان سب نے اسی دربار نبوت میں زانوئے تلمس طے کیا اور وہیں سے سیکھ کر ایک نئے نظام حیات کی تشکیل دی گئی۔ اب دیکھیے جو ٹاپک ہے مسلم غیر مسلم تعلقات سیرت نبوی کی روشنی میں، اس میں چند اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سوسائٹی اور سماج کی جو تشکیل ہوتی ہے اس کی بنیاد کب اور کیا رکھی گئی، اور قدیم تاریخ میں جو ہماری ہسٹری اور ڈیفرنٹ سیولائزیشنز تھے اس میں اس کا کیا رواج تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سماج گزرے ہیں، عام طور پر وہاں کسی ایک رنگ کی بنیاد پر سوسائٹی کی تشکیل ہوتی تھی، ریس کی بنیاد پر، لینگویج کی بنیاد پر، وچاردھارا یا دھرم کی بنیاد پر سوسائٹیز بنا کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ ایک سے زیادہ دھرم کے ماننے والے یا الگ الگ کلرز اور ریس کے سے بلانگ کرنے والے ایک سماج میں زندگی گزاریں، لیکن جیسے جیسے انسانی سماج میں شعور اور کانشیسنس آیا اور اخلاقی ارتقاء کی منزلوں سے وہ گزرتا گیا، دھیرے دھیرے ادرس کو ایکسپٹ کرنے اور ادرس کو اپنی سوسائٹی میں اکوموڈیٹ کرنے کا مزاج بنا۔ چنانچہ اس کی 4 یا 5 بنیادیں ہو سکتی ہیں کسی بھی سماج کی تشکیل کی۔ پہلی بنیاد ہے خونی رشتہ، یعنی وہ لوگ جو ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہوں وہ ایک سماج میں رہیں اور ادرس کو ایکسپٹ نہ کیا جائے۔ دوسرا اس کے معیار ہو سکتا ہے کلر، کہ گورے لوگ ایک سوسائٹی میں رہیں، بلیکس ایک سوسائٹی میں رہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، اور ابھی تک جو بلیک امریکنز ہیں وہ اپنے فنڈامنٹل اور ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ سو کالڈ سیولائزڈ امریکن سوسائٹی میں بھی وہاں کے سیاہ فام اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اس 21ویں صدی میں۔ آپ جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری اور افریقن ممالک کی ہسٹری، آج بھی میں کئی مرتبہ ساؤتھ افریقہ جا چکا، وہاں وہ کالونیز موجود ہیں کہ یہ وائٹس کی کالونیز ہیں اور یہ بلیکس کی ہیں۔ ڈربن شہر میں بلیکس کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، آئیے دن میں کام کاج کیجئے، سرو کیجئے گوروں کو، اور پھر شام کو واپس اپنے دیہاتوں اور علاقوں میں جا کر رہیے۔ یہ سماج کی تشکیل کی بنیاد تھی۔ ایک نظام وہ تھا۔ تیسری چیز ہے زبان، لینگویج کی بنیاد پر کہ ایک زبان کے ماننے والے ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ چوتھی چیز ہے جس کو کہ جنم بھومی، جہاں انسان پیدا ہوا اس بنیاد پر سماج کی تشکیل ہو۔ یہ 4 بنیادیں تھیں انسانی تاریخ میں سماج کی تشکیل کی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام ایک ریجنل دھرم نہیں تھا، ایک علاقائی مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک گلوبل دین تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الی کافۃ الناس، تمام تر انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی ایک ریجن، ٹرائبل یا کسی ایک خاص طبقے کے طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ تو قرآن کا جو مزاج تھا وہ گلوبل ایسپیکٹ تھا۔ اسی لیے اسلام نے ان تمام بنیادوں سے ہٹ کر 2 بڑی اہم بنیاد دی انسانی سماج کی تشکیل کی۔ سب سے پہلی بات، قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا۔ گویا تمام انسان، چاہے ان کی لینگویجز الگ الگ ہوں، وہ الگ الگ وچاردھارا سے تعلق رکھتے ہوں، الگ الگ ٹرائبل اور ریس سے بلانگ کرتے ہوں، ان کے درمیان خونی رشتہ کامن نہ ہو، اس کے باوجود وہ سب کے سب ایک پریوار اور ایک خاندان کے فرد ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اور وضاحت کے ساتھ آپ نے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں،
ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. یاد رکھو کہ تم سب کا ماسٹر، تمہارا کریٹر، تمہارا پالنہار وہ صرف ایک ہے، اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو جو کہ آدم ہے. گویا جو لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حج کا سرمن تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اسلامک ٹیچنگز کو سمرائز کر کے ان 2 پوائنٹس میں رکھ دیا کہ پورے اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، پوجا، ورشپ اور پرستش کرو، اور تمام انسان ہر طرح کے بھید بھاؤ کی زنجیروں کو کاٹ کر ایک خاندان میں برابری کے ساتھ زندگی گزارو. یہ سب سے اسلام کی بنیاد تھی انسانی سماج کی تشکیل کی، کہ انسان کسی بھی رنگ سے، کسی ریس سے، کسی ریجن سے، لینگویج سے تعلق رکھتا ہو، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی میسج نہیں تھا، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا، اس وقت پوری دنیا ریسزم، بھید بھاؤ، ڈسکریمنیشن کی شکار تھی. آپ کے اس ملک میں منو سمرتی لکھ کر انسانوں کو 4 الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور نچلی ذات کے لوگوں کو انٹچیبل قرار دیا گیا. انہیں چھویا نہیں جا سکتا، ٹچ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ وہ انہی کی رنگ و نسل کے تھے، انہی کی طرح تھے، انسان تھے، لیکن جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور آپ یہ مت کہیے کہ یہ ماضی اور پاسٹ کی بات ہے. آج بھی ہندوستان میں ڈسکرمنیشن کا جو لیول ہے، اس کا جو ریٹ ہے، وہ دنیا کے دیگر ملکوں سے سب سے زیادہ ہے. اور اس سے بڑی بات اور افسوس کی بات کیا ہوگی کہ ہم 21 سینچری میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ایکوالٹی کی سینچری سمجھی جاتی ہے. اس ملک کے 2 پریزیڈنٹس کو مندر سے واپس کر دیا گیا، ابھی موجودہ جو ہماری راشٹرپتی ہیں اور اس سے پچھلے والے، کیونکہ وہ نچلی ذات کے ہیں، وہ اندر مندر میں نہیں جا سکتے. جب ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسا ڈسکرمنیشن کیا جا سکتا ہے، تو آپ جا کر رورل ایریاز میں ان غریب انسانی بھائیوں کے حال کا جائزہ لیں جن کے ساتھ ذات پات کی بنیاد پر، شودر کہلانے کی بنیاد پر سراسر غیر انسانی معاملہ کیا جا رہا ہے. اس موقع پہ 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑ دیا. جوڈائزم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ جو یہودی، نسلی یہودی ہیں، وہ سپیریئر ہیں، بقیہ سارے انسان نچلے درجے کے. یہی تصور پرشین امپائر میں تھا. تو مختلف سیولائزیشنز اور دھرم کے نام پر انسانوں کو غلام بنایا گیا تھا، اور ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں تقسیم کر کے ان کے ساتھ ظلم اور انیکوالٹی اور انجسٹس کو روا رکھا گیا تھا. ان حالات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انقلابی پیغام دیا، یہ ایک ریولیوشن لا کر دکھایا کہ تمام کے تمام انسان برابر ہیں، ان میں آپس میں بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے بعد اسلام نے ایک دوسری بنیاد فراہم کی، اور وہ بھی اسلامک ٹیچنگ کے پرنسپلز کی حیثیت ہے مسلم نان مسلم ریلیشن کے حوالے سے. قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت کا مقام عطا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آدم کی جتنی اولاد ہیں، جو انسان ہیں، ہیومن بینگز ہیں، مین کائنڈ ہیں، ان سب کو ہم نے، ہر انڈیویجول کو عزت کا مقام عطا کیا. کسی انسان کو اس کے خاندان اور اس کے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر بے عزت نہیں کیا جا سکتا، ڈس ریسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. گویا کہ یہ جو عزت نفس ہے، قرآن نے ہر انسان کے لیے اس کا اعتراف کیا. جبکہ دنیا کے دوسرے ازم تھے، انہوں نے حقیر کہا، جانوروں سے بدتر قرار دیا، جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک رکھا. لیکن قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر انسان اپنی ذات میں قابل احترام ہے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کا نظریہ کچھ بھی ہو، اس کا بلیف کچھ بھی ہو. تو یہ 2 بنیاد تھی. اس کے بعد قرآن نے ایک اور بات کہی کہ ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں پھیلا دیا، آباد کیا، اور ہم نے ان کو پاک چیزوں سے رزق عطا کیا. اس سے قرآن نے یہ پیغام دیا کہ جتنے نیچرل ریسورسز ہیں اس کائنات میں، چاہے وہ پانی ہو، درخت ہو، پھل ہو، اناج ہو، سورج کی روشنی ہو، انوائرمنٹل سسٹم ہو، ان تمام پر تمام انسانوں کا یکساں حق ہے. چونکہ یہ ایک یونیورسل دین تھا، اس نے
افریقہ کے جنگلوں میں بھی اپنا کام دکھلانا تھا، ہدایت کی باد بہار کو وہاں تک پہنچنا تھا، اور جو سو کال سیولائز سوسائٹی ہے وہاں بھی اس نے اپنے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اس لیے اسلام نے یہ تین بہت بنیادی بات کہی۔ ایک تو یہ کہ تمام انسان ایک خاندان سے ہیں، دوسرے یہ کہ تمام انسان قابل احترام ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی ذات اور رنگ سے ان کا تعلق ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام نیچرل ریسورسز پر ہر انسان کا برابر حق ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے سورج آتا ہے، وہ صرف اہل ایمان کے گھر پہ روشنی نہیں پھیلاتا بلکہ تمام لوگوں کے لیے روشنی کا نظم کرتا ہے۔ چاند ہو، بارش ہو، سمندر کی غذائیں ہوں، درخت اور پودے ہوں، اناج ہو، اللہ نے سارے انسانوں کے لیے ان پر برابر کا حق رکھا ہے۔ تو یہ تین پرنسپل ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم ان کو حقیر نہیں کہہ سکتے، ان کو کمتر نہیں گردان سکتے، بلکہ یاد رکھیے کہ ہمارے اس سماج میں، حیدرآباد میں یا ہماری لوکل لینگویج میں، غیر مسلم بھائیوں کے لیے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے ایسی تعبیر، ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکول ریسپیکٹ اور ایکوالٹی، ایکول ہیومن بینگ کی بات کی۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کو ڈیپتھ میں لے کر جاؤں کہ اسلامی نقطہ نظر سے مسلم غیر مسلم تعلقات یا غیر مسلموں کو ہم دو نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر آخرت کا ہے اور دوسرا نقطہ نظر دنیا کا ہے۔ جو آخرت کا نقطہ نظر ہے اس میں ہماری اور آپ کی رائے کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت اور پوجا اور پرستش کریں گے، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، آخرت پر ایمان رکھیں، پیغمبروں پر ایمان رکھیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے پیرامیٹرز فکس کیے ہیں آخرت کے لیے، تو اس پیرامیٹر پر جو آئے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں آئے گا وہ ناکام رہے گا۔ تو اس معاملے میں ہمیں کسی طرح کے انٹرفیئرنس کی، الابریٹ کرنے کی، اپنی رائے رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات صاف ہے کہ آخرت میں صرف اہل ایمان کامیاب ہوں گے، اور جو کفر و شرک کی پراگندگیوں میں ڈوبے رہے خدا نہ خواستہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئیے دنیا کے اعتبار سے جو اصل میں مسلم نان مسلم ریلیشن شپ کا اصل بیس ہے، اصل بنیاد ہے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے اس میں بہت فراخ دلی سے کام لیا اور غیر مسلموں کو ان کے تمام تر سماجی، معاشی، معاشرتی حقوق دیے اور انسانی حقوق فراہم کیے۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیے سب سے بنیادی حق انسان کا ہوتا ہے جینے کا حق اور زندگی کا حق، کہ ایک انسان کو دھرم کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ جیے گا اور یہ نہیں جیے گا۔ یعنی ہر انسان کو جینے کا حق ملنا چاہیے، چاہے وہ تھیسٹ ہو یا ایتھسٹ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو، بلیور ہو یا نان بلیور ہو، جوئش ہو یا کرسچن ہو، کوئی بھی انسان ہو اسے جینے کا حق ملنا چاہیے۔ اس بات کو قرآن مجید نے صاف کر دی، اور قرآن نے کہا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اس میں قرآن نے مرد اور عورت، مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں برتا، بلکہ صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ تمام کے تمام انسان کی جان کو تحفظ اور پروٹیکشن اور سیکورٹی حاصل ہوگی۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے، نہ اسٹیٹ کو نہ انڈیویجولز کو، کہ وہ کسی غیر مسلم کی جان پر ہاتھ ڈالے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوب انداز میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا۔ یہ جو حج عرفہ کا دن ہے، جو سب سے مقدس دن ہے، اس دن کی حرمت اور اس کا احترام جتنا تمہارے اندر ہے، اور مکہ کا یہ شہر جس کے تقدس سے تمہارے دل لبریز ہیں، اس سے زیادہ انسانوں کی جان تم پر محترم ہونی چاہیے۔ اتنا صاف شریعت نے اپنا منشور دے دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید کلیئرٹی دیتے ہوئے، دماؤہم کدمائنا، ان کے خون کی وہی ویلو ہے جو ہمارے خون کی ویلو اور قیمت ہوگی۔ جس طرح ہمارے خون کو سیکیور کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح غیر مسلم بھائیوں کے خون کو بچانا اور سیکیور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گویا کسی بھی غیر مسلم کو، اگر وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہے یا ہم
ایسے سماج میں رہیں جو ڈائیورس سوسائٹی ہو، مائنورٹی کی حیثیت سے رہیں، غیر مسلم بھائیوں کے جان کو برابر کا حق حاصل ہوگا۔ اور یہ بات صرف کانسٹیٹیوشن اور دستور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا۔ آج کی دنیا جو اپنے آپ کو بہت سیولائز دنیا کہتی ہے، وہ رنگ اور رنگ میں اور دھرم کے ماننے والوں میں فرق کرتی ہے، ڈسکرمنیشن کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی خون کی قیمت اس ملک میں پانی سے کمتر ہے، لیکن آپ دیکھیے قربان جائیے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مدینہ میں ایک صاحب نے غیر مسلم کو قتل کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصاص میں اس قاتل کو قتل کیا۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ معافی تلافی کر لو، دباؤ، سوشل پریشر بنا کر معاف کروا دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی سزا کو دیتے ہوئے اس مسلمان شخص کو جس نے انہیں قتل کیا تھا اس کو قتل کیا۔ حضرت عمر کے دور میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان کے دور میں ایسی واقعہ پیش آیا، اور ان تمام جرائم میں غیر مسلم بھائی جن کو قتل کیا گیا تھا ظلماً، ان کے جواب میں مسلمانوں کا خون لیا گیا۔ کئی ایسی مثالیں آپ کو اسلامی تاریخ میں ملیں گی۔ تو یہ بات قرآن نے صاف کر دی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دی کہ جو جان کا حق، جینے کا حق آپ کو حاصل ہے، وہ آپ کے غیر مسلم بھائیوں کو حاصل ہے۔ اللہ نے اس پر کسی کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن اور بھید بھاؤ نہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا حق انسان کا ہوتا ہے کہ اپنے نظریے کے ساتھ جینے کی اسے آزادی ہو۔ آج اس ملک میں جو پرسیکیوشن ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ کا دھرم پریورتن کرانا چاہتے ہیں، آپ کو گھر واپسی کی دعوت دی جاتی ہے، آپ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں نعرہ لگا لو JSR کا، ورنہ ہم تمہیں موب لنچنگ کے ذریعے مار دیں گے، اور کتنی درجنوں جانیں اس جرم میں چلی گئی۔ اسلام نے اس معاملے میں اپنا ویژن بالکل صاف رکھا۔ اللہ کے قرآن مجید نے یہ بات کہی تھی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عہد نبوت میں اور مدینہ کے پیریڈ میں، مدینہ کے اسلامک اسٹیٹ میں جتنے غیر مسلم تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، نصرانی تھے، اور کبھی ان کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں بنایا گیا۔ اور یہی بات نہیں ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں بھی مکہ میں بعض غیر مسلم مسیحی کرسچن حکیم اور ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، اور ان کو کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ تو گویا یہ لیگیسی اسلام کی وہ ہر دور میں جاری رہی، اور غیر مسلموں کو پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی۔ مکہ میں قرآن نے کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے اللہ کا بنا ہوا دین ہے۔ مدینہ میں آ کر کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی کرنے کی تمہیں گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک نے سینکڑوں حدیثیں ہیں اور آیتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کبھی بھی تلوار کے زور پر یا طاقت کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ یہ بہت ہی فیک، بیس لیس آرگیومنٹ ہے جو اورینٹلسٹ نے اس کو ڈیولپ کیا، اور ہمارے ملک کے جو بھگوا اسپیکرز ہیں یا اس کو پروجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسی مستشرقین کی قے کو چاٹ کر آج اسلام کے خلاف بدگوئی کرتے ہیں اور ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین۔ اب اس میں عقیدے کی آزادی، عقیدے کی آزادی سے آگے بڑھ کر میں بتاؤں کہ عقیدے کی صرف آزادی نہیں دی گئی کہ آپ مسیحی ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی رہیں، یہودی ہیں یہودی رہیں، مشرک ہیں مشرک رہیں، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ اور ایسی ویسی آزادی نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی جس کے بارے میں ہمارے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، جس کا نام تھا بیت المدرسہ، اور یہ یہودیوں کا ایک پورا انسٹیٹیوشن تھا، ریلیجیس افیئر کا بھی اور ٹیچنگ کا بھی۔ چنانچہ یہاں وہ لوگ اپنے جو ریلیجیس افیئرس ہیں، خاص طور پر یہودیوں کے درمیان جو شخصی یا ذاتی یا داخلی اختلافات ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ گنجائش دی تھی کہ اپنے آپسی معاملات کو تم اپنی جوڈیشری کے ذریعے حل کرو۔ یہ تک آزادی دی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ اسلامک جوڈیشری کے پاس آؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ آزادی تھی کہ وہ اپنی دینی مذہبی کتاب پڑھیں، پڑھائیں، اس کے ٹیچرز پروڈیوس کریں، ان کو پڑھایا جائے، اپنے مدرسے قائم کریں۔ ان تمام چیزوں کا فریڈم مدینہ کے اسلامک اسٹیٹ میں دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر میثاق مدینہ دیکھ لیں، دیکھیں یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں،
کہ ٹریٹی آف مدینہ کا مطالعہ کریں. یہ مطالعہ اس لیے بہت اہم ہے کہ آج کی دنیا میں جو پروپیگنڈا ڈیولپ کیا گیا ہے وہ کتنا بیس لیس ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو. آج فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ اور مغربی ملک یہ اصل میں اس کے نمائندہ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے پہلا ویسٹ میں، جن لوگوں کا لا اور جوڈیشری سے تعلق ہو وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ سب سے پہلا دستور انسانی حقوق کا جو ویسٹ میں بنایا گیا وہ 1215 کو تھا، 1215 عیسوی میں 15 جون کو سائن کیا گیا تھا انگلینڈ میں، جس کا نام ہے میگنا کارٹا. یہ پہلا دستور ہے جس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ اس سماج میں جینے والے دو الگ الگ افراد کو مذہب کی بنیاد پر ستایا نہیں جائے گا، ذات پات کی بنیاد پر ستایا نہیں جائے گا، بلکہ ان سب کو فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہوں گے. اور آج پورا مغرب اس کو لے کر بڑے فخر سے بیان کرتا ہے. میگنا کارٹا کے نام سے یہ دستور بنا تھا اور انگلینڈ کے بادشاہ نے اس پر دستخط کیے تھے. لیکن آپ دنیا کو یہ بات بتائیں کہ 1215 عیسوی سے 600 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی تھی تو وہاں میثاق مدینہ آپ نے سائن کیا تھا. میثاق مدینہ میں کوئی 40 سے زیادہ کلوزز ہیں، اسے پڑھ کر دیکھیے. اسی حیدرآباد کے سپوت اور بڑے سیرت نگار اور محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے میثاق مدینہ کو کتب سیر و مغازی سے اور حدیث کی کتابوں سے نکال کر ایک جگہ جمع کر دیا ہے. بہت بڑا کارنامہ ہے، اسے پڑھ کر دیکھیے. اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن کس کو کہتے ہیں، پرنسپل آف کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہوتی ہے، اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا. اور آپ نے جب مدینہ میں ایک پلورل سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی تو وہاں مسلمان تھے، وہاں جوئش تھے، وہاں کچھ کرسچن تھے، وہاں کچھ عرب مشرکین تھے. 4 طرح کی قومیں تھیں اور جو ٹرائبلز اور قبیلے تھے وہ تو بڑی تعداد میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا کر ان کے ساتھ ایک کامن ایجنڈا طے کر کے مدینہ میں جو ایک اسٹیٹ جس کو ایک شہری ریاست کہا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی. اور اس میں جو حقوق لکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑے عجیب ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا کہ مدینہ کی اس ریاست میں رہنے والے تمام شہریوں کو ان کی زندگی کی حفاظت وہ اسٹیٹ کے ذمہ ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. یعنی آج سے 622 عیسوی میں یہ میثاق مدینہ سائن کیا گیا اور آپ 2025 میں زندگی گزار رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا. پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پورے ریجن یعنی اسٹیٹ میں رہنے والے تمام مذہب کے ماننے والے وہ ایک قوم کہلائیں گے. یاد رکھیے گا ایک ملت کا لفظ اس میں ایک امہ کا لفظ امتن واحدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. امت الگ چیز ہے اور ملت الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. امت کہتے ہیں گروپ آف پیپل کو، چاہے وہ مسلمان غیر مسلم مل کر بن سکتے ہیں، ایتھیسٹ اور ایتھسٹ کو ملا کر بنایا جا سکتا ہے، یہ سب کے سب امت ہیں. قرآن میں امت کا لفظ 39 یا 40 ٹائمز یوز ہوا ہے اور ملت کا لفظ کوئی 10-11 مرتبہ استعمال ہوا. ان دونوں میں قرآن نے فرق کیا. ملت اس قوم کو کہتے ہیں جو نظریاتی اعتبار سے آئیڈیالوجیکل بنیادوں پر ایک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، جیسے ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم جو تمہارے باپ ہیں ان کی ملت، جو حنیف ہیں، جو موحد ہیں. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں یہ بات کہی کہ یہ پورے لوگ جو اس اسٹیٹ میں رہ رہے وہ ایک نیشن اور ایک قوم کہلائے گی. آج دنیا میں یہ ڈسکشن کیا جاتا ہے، اس پر ڈسکشن ہوتا ہے کہ 2 نیشن تھیوری صحیح ہے یا 1 نیشن تھیوری صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں اس عقدے کو کھول کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ ایک قوم، ایک اسٹیٹ میں رہنے والے لوگ ایک قوم کہلا سکتے ہیں. ملت کے اعتبار سے فرق ہوگا، امت کے اعتبار سے وہ ایک ہو سکتے ہیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اپنے سر لی، ان سب کے جان و مال، عزت و آبرو کا برابر حق سب کو دیا، ان کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی دی. میرے پاس کتاب موجود ہے، میں ساتھ میں لایا تھا، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رائٹ دیا کہ یہود، نصارہ اور دیگر تمام اقوام
اپنے اپنے عقیدے اور مذہب پر عمل کریں گے اور اس کی انہیں آزادی اور لبرٹی رہے گی۔ اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا ظلم، انجسٹس یا پرسیکیوشن نہیں کیا ان کے ساتھ۔ تو یہ اسلام نے مکمل مذہب کی آزادی دی، اور اس آزادی کا اثر اسلامک اسٹیٹ میں اتنا رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین فتح کرنے گئے اور اس وقت کے سب سے طاقتور حکمران تھے، تو اس وقت انہوں نے وہاں جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا فلسطین کے لوگوں اور حضرت عمر کے درمیان میں، نماز کا وقت آ گیا، چرچ میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے ان لوگوں سے اجازت چاہی کہ اجازت دیجیے ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہی نماز پڑھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں باہر جاتا ہوں۔ صحن میں باہر جا کر نماز ادا کی، واپس آئے، اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا معاہدہ ان کو لکھ کر دیا اپنی تحریر میں، اور اس میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں نے یہاں قریب میں نماز پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان عمر ابن خطاب سے محبت اور عقیدت کی بنیاد پر اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دے۔ اس طرح عبادت گاہوں کا تحفظ، ان کے مذہبی حقوق کا تحفظ اسلام نے دیا، اور مسلمانوں نے برت کر دکھایا۔ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے 1400 سال کی۔ بہرکیف یہ تھا سب سے پہلے جینے کا حق۔ دوسرا حق تھا وہ مذہبی آزادی کا حق۔ تیسرا حق ہے مال اور اپنی عزت و آبرو کا حق۔ وہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ مکمل حدیث اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا و اعراضہم کا اعراضنا، کہ ان کے مال تجارت، وہ جس چیز کے بھی مالک ہیں، اس کو اتنی سیکورٹی حاصل ہوگی جو ہمارے مال اور دولت کو ہے۔ کوئی مسلمان ظلم کر کے کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان کی عزت و آبرو کو وہی پروٹیکشن حاصل ہوگا جو ہماری عورتوں کی اور ہماری عزت و آبرو کو حاصل ہے۔ اور آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کہیں مسلمانوں نے اس انصاف کے پیمانے کو برتنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ ان سے کوئی دوسری زیادتی ہو گئی ہو، لیکن یہ جو معاملات ہیں مذہبی آزادی کا، عزت و آبرو کی آزادی کا، اور اگر کہیں ظلم ہوا تو اسلامی ریاست نے اس ظلم کا بدلہ چکایا، یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت روشن چہرہ ہے جو انسانی سماج کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں چند اور نکات کی طرف لے کے چلوں، وہ ہے، تو میں نے بتایا کہ مذہبی معاملات میں انٹرفیرنس کی بات نہیں کی، اسلام نے آزادی دی۔ اب جو معاشرتی اور سماجی معاملات ہیں اس میں اسلام نے کیا رخ اختیار کیا؟ دیکھیے، انسانی سماج جو ہیومن ریلیشن ہوتے ہیں، انسان ایموشنل بینگ ہے، اس کے جذبات سے وہ گزرتا ہے، خوشی و غم سے اس دوچار ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں میں اسلام نے بہت رعایت کی ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چلوں، سب سے پہلا مسئلہ ہے خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کریں۔ خاص طور پر غم کا جو موقع ہوتا ہے اس میں انسانی بنیاد پر، ہیومن بیسس اور گراؤنڈ پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جائیں، پرسہ دیں۔ حضرت علی کے والد محترم ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے میں شریک رہے اور تدفین تک رہے، اس کے بعد نکل آئے تدفین سے پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمہارے والد ہیں، تم تمام تر چیزوں میں شریک رہو اور اس میں معاون بنو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیمار پڑتے، غیر مسلم پڑوسی ہوں، اہل تعلق ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جو یہودی تھے، نوعمر لڑکا تھا، تو وہ بیمار پڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے، اور جا کر عیادت کی۔ اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے رکھی تھی کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب جو غیر مسلم ہیں، ان کے خوشی اور غم میں تم شریک رہو۔ تعزیت الگ چیز ہے، دعائے مغفرت کرنا الگ چیز ہے، ان دونوں میں فرق یاد رکھیے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ دنیاوی معاملات میں شریعت نے پورے کھلے پن کا اور اچھے تعلقات کی دعوت دی ہے،
آخرت کے معاملات میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی گنجائش نہیں دی. تو دعائے مغفرت کو غیر مسلم بھائی مر جائے، جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ شروع کر دیتے ہیں ریسٹ ان پیس، یہ اس طرح کے الفاظ جو دعائیاں ہیں مغفرت کے ہیں، یہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے نہیں کر سکتے. ان سے ہمدردی کے جملے کہیں کہ آپ کا غم ہے، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، بہت بڑا نقصان ہے، بگ لاس ہے، یہ ساری باتیں کہیں، لیکن دعائے مغفرت کا کوئی جملہ ہو اس سے آپ کو گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، صحابہ کو منع کیا کہ تمہارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں تم ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. تو یہ جو دنیاوی معاملہ سماجی سوشل ریلیشن ہے اس میں تعزیت کر سکتے ہیں، عیادت کر سکتے ہیں. اسی طرح جو دعوتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کھان پان کا تعلق ہوتا ہے، یہ بھی سماج میں بڑا اہم رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت کا آغاز کیا تو بنو ہاشم کے لوگوں کو اور مکہ کے لیڈرز کو آپ نے دعوت دی. پہلے ایک دعوت کھانا چنا، دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو دعوت دی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 30 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر بلایا اور اس کے بعد پھر آپ نے بات رکھی. اسی طرح سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا کیا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جس عمرے سے روک دیا گیا تھا اس کی قضا کی. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت میمونہ سے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں ولیمہ کیا اور ولیمہ میں مکہ کے سارے غیر مسلم رشتہ داروں کو دعوت دی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے سے گریز نہیں کیا. تو اسی لیے شادی بیاہ میں، عید اور تہوار کے موقع پر ان کو بلانا یا ان کی خوشی میں جانا، اس کی شریعت میں اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشم کی قبا کسی نے لا کر آپ کو ہدیہ کیا، ایک کپڑا بہت خوبصورت دیدہ زیب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو گفٹ کر دیا. تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور یہ کپڑا نہ آپ پہن سکتے ہیں، جائز نہیں ہے ریشم کا کپڑا پہننا، تو آپ نے ہمیں کیوں دے دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ تم پہنو، تمہارے اتنے سارے غیر مسلم رشتہ دار ہیں، تم کسی کو گفٹ کر دو، وہ تو پہن سکتے ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر مسلمانوں کے رشتہ داروں کا خیال رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سسٹر ان لا تھی حضرت اسما، تو حضرت اسما کی والدہ تھی جو ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، وہ مدینہ تشریف لائیں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے. تو حضرت اسما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میری ماں آئی ہیں اور ظاہر ہے اتنی دور دراز مکے سے چل کر آئیں، تو کیا میں ان کی کوئی ضیافت کروں، ان کی خدمت کروں، کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور کرو، یہ ان کا حق ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غیر مسلم رشتہ داروں کو خوشی اور غم کے موقع میں شریک رکھنے کی دعوت دی. اسی طرح غیر مسلموں میں اب تو نظر نہیں آتا، لیکن پہلے جو غیر مسلم رشتہ دار ہے، کوئی ریورٹ ہو چکا، تو کیا وہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک موقع پہ کہا، حضرت ابو بکر نے فتح مکہ کے بعد سوچا تھا کہ وہ جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے اسے روک دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیریٹی کا کام ایسے نہ روکو. اور میں آپ کو مدینہ کی تاریخ کا ایک اتنا زبردست واقعہ سناؤں کہ ایک جنگ ہوئی اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس جنگ کے 1 سال 2 سال کے فاصلے پر مکہ میں ایک بہت بڑا قحط پڑا اور بھوکمری کا عالم ہو گیا، جیسے غزہ آج بھوکمری سے گزر رہا ہے. بہرحال مکہ میں بھوکمری کا عالم ہوا تو ان لوگوں نے ریلیف کے لیے وہ مختلف جگہ جا رہے تھے. تو کمال دیکھیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین، یہ بلیو کہ 1000 جنگ ہو، عداوتیں ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی بنیاد پر کبھی ہمیں محروم نہیں رکھیں گے، رحمت للعالمین ہے. مکہ کا ایک ڈیلیگیشن مدینہ آیا ریلیف جمع کرنے کے لیے، اور یہ بالکل اسلامک اسٹیٹ کا انیشیل اسٹیج تھا اور فائنانشیلی مسلمان بہت ویک تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کا اعلان کروایا اور مسجد نبوی میں 500 دینار جمع کیے گئے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ دینار سونے کے سکے ہیں، آج کی تاریخ میں وہ لاکھوں اور کروڑ روپے سے زیادہ کا ریلیف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریلیف جمع کر کے مکہ کے بھوکے پیاسے لوگوں کے لیے بھیجا. تو یہ بتا رہا ہوں کہ تکلیف اور مصیبت کے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اس میں شریعت نے پوری فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے اور ہر طرح سے ایک دوسرے کے تعاون کی بات کی ہے.
اسی طرح سوشل ریلیشن میں ایک اہم بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اس کو لے کر بہت کنفیوژن ہے، اور خاص طور پر آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، شاید ہندوستان کا یہ واحد شہر ہے جہاں ہمارے غیر مسلم سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، السلام علیکم باضابطہ کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کی بنیاد پر، بزنس ٹرمز اچھے ہیں اور بہت سے حالات بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا سلام غیر مسلموں کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس معاملے میں دو باتیں یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید نے صاف صاف بات کہہ دی، وَإِذَا حُيِّيتُمْ فَحُيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام میں پہل کرے تو اس سلام کا جواب تم زیادہ بہتر انداز میں دو۔ اس میں قرآن نے مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی، صاف بات کہی، کوئی بھی تمہیں سلامتی بھیجے، گریٹ کرے تو تم اس کو اچھے سے رسپونڈ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے نقل کیا، جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہوا توحید اور شرک کو لے کر، تو اینڈ آف کنورزیشن میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ یہ دو آیتیں بڑی صریح ہیں اور کلیئر ہیں کہ کسی کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے ایک بار گزر رہے تھے، اور کچھ لوگ جیسے چبوترے پہ ہمارے پاس بیٹھنے کا رواج ہے، تو وہاں بھی اس طرح کے بیٹھکے تھے ہوں گے، تو ان میں مسلمان بھی تھے، جوئش بھی تھے، اور مختلف لوگ بیٹھے تھے، منافقین بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے سلام میں پہل کیا اور ان سب کو سلام کیا۔ تو ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سلام جو ہے کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا سلام کی ورڈنگ پر غور کر لیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین باتوں کی دعا کی گئی ہے۔ ایک، اللہ کی طرف سے تمہیں سلامتی ہو، سلامتی کس بات کی؟ جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی سلامتی۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی رحمتیں تم پر برسے، اور رحمت میں ہدایت سب سے سر فہرست ہے۔ اور تیسری بات کہی کہ تم پر برکتیں ہوں، مال میں برکت ہو، آل و اولاد میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو۔ تو یہ جو تینوں ایسپیکٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے غیر مسلموں کو لے کر کوئی ریزرویشن رکھا ہو۔ بھائی سلامتی کی تو ساری تعلیمات اسلام نے دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کی حدیثیں ہیں، یا یہ حدیث دو طرح سے نقل کی گئی ہے۔ ایک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ پیر سے مسلمان سلامتی محسوس کریں، ایک حدیث کا لفظ یہ ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں جو مسند احمد کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ پیر سے لوگ سلامتی محسوس کریں، گویا تمام انسان اس میں شامل ہیں۔ تو یہ جو اسلام کا پیغام ہے سلامتی کا، وہ ہر انسان کے لیے، آپ نے دیکھا کہ جان، مال، عزت و آبرو اور سیلف ریسپیکٹ جو ہے، ان تمام چیزوں کو شریعت نے پروٹیکٹ کیا ہے غیر مسلم بھائیوں کے۔ تو اس لیے سلام کے ان الفاظ میں سلامتی کی دعا ہے، ہدایت کی بھی دعا ہے، چونکہ اللہ کی رحمتوں میں سب سے اہم ترین رحمت تو ہدایت ہے۔ انسان کو ساری نعمتیں مل جائیں، اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے تو کیا حاصل ہے؟ تو اس لیے اس کو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں نے محسوس کیا، اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کو اگر آپ سلام نہ کریں، یا وہ آپ کو السلام علیکم کہیں اور آپ سلام کا جواب نہ دیں، تو وہ برا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ ہاں، بعض حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ان احادیث کا کانٹیکسٹ الگ ہے۔ اصل میں جو مدینہ میں منافقین تھے یا جوئش تھے، جن کے دلوں میں بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام کا جو ورڈ ہے اس کو تھوڑا سا مس پروناؤنس کر کے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ تو السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پر موت آوے، مرو تم جا کر، ٹھیک ہے؟ تو اس ایسے بدتینت لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو سلام میں پہل نہ کرو، اور اگر یہ سلام کریں تو تم کہو وعلیکم، یعنی اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم پر موت آئے تو ہم کہہ رہے ہیں تم ہی پر آوے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاص کانٹیکسٹ کی بات تھی۔ اکثر علماء کا، موجودہ معاصر علماء کا یہ خیال ہے کہ غیر مسلموں کو سلام میں پہل کی جا سکتی ہے، ان کے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے ان قرآنی آیتوں اور حدیثوں کی بنیاد پر۔
اب اس کے ساتھ ساتھ تہواروں میں شرکت کا معاملہ بہت حساس ہے. بعض لوگ ہمارے بہت زیادہ لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہے ہندو بھائیوں کے تہوار پہ 2 روز کے لیے اپنا فون سوئچ آف کر دیتے ہیں. یہ دونوں رویے غلط ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے جو تہوار ہیں ان کی خوشی کا موقع ہے، ہمارے جو تہوار ہے وہ ہمارے خوشی کا موقع ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے غیر مسلم دوست ہوں گے، کلیگز ہوں گے، بزنس پارٹنرز ہوں گے، جو آپ کو عید پر، بقرعید پر، میلاد النبی پر، محرم پر بھی مبارکباد دیتے ہوں گے. تو کیا ایک آدمی اگر بقرعید پر آپ کو مبارکباد دے رہا ہے بقرعید کی، کیا وہ غیر مسلم آپ کے بلیف پر یقین رکھ کر دے رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ قربانی کریں گے بڑے کی چھوٹے کی، اور اس حوالے سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے؟ نہیں، وہ آپ کے بلیف سسٹم پر یقین رکھ کے مبارکباد نہیں دے رہا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ خاص اوکیشن ہے، ایک خاص سیلیبریشن ہے آپ کا، ہم اس پر خوشی کے موقع پر آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے غیر مسلم بھائیوں کا اگر عید و تہوار کا موقع ہو تو اپنے موبائل سوئچ آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الفاظ درست کر کے جواب مبارکباد دیجئے. جیسے ہیپی کرسمس جو کہا جاتا ہے، تو چلیے ہو سکتا ہے اس لفظ سے اس عقیدے تک انسان پہنچے. آپ یہ کہیے کہ آپ کا تہوار ہے، ہم اس کی مبارکباد دیتے ہیں، شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے ان کے لیے. اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے جو تہوار ہیں ان پر یہ کہہ دے کہ آپ کے تہوار کی آپ کو بہت مبارک ہو. ظاہر ہے اس مبارکبادی میں ان کے بلیف سسٹم پر یقین رکھنے یا اس کو ایکسپٹ کرنے کی بات نہیں آ رہی. یہ بات اس لیے میں نے کہا کہ ہندوستان کے تناظر میں اور ایک ایسے سماج میں جہاں آپ کے سینکڑوں لوگوں سے تعلقات ہیں، آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھیں اور بہت ڈرائی بنانے کی کوشش کریں، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. مسلمان اپنے اخلاق سے زیادہ بہتر رویے اور کردار کا ثبوت پیش کرے بنسبت دوسروں کے. لیکن کوئی بھی ایسا لفظ یا ایسا عمل جو شرک میں آمیزش کا ذریعہ ہو، ملوث ہونے کا ذریعہ ہو، کسی کفری عقیدہ کے ماننے کا ذریعہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نہ مورتی کے سامنے جا کر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، نہ آپ نے پوجا کرنی ہے، نہ نذرانہ پیش کرنا ہے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں ہلکا شائبہ بھی ہو شرک اور کفر کا، اس سے اپنے دامن کو پاک رکھیے. اسلام توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ حساس ہے، اس سے زیادہ حساسیت کسی اور مسئلے میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر مسلموں کو ان کے تہوار پہ مبارکباد دینا ہو تو بہتر الفاظ اور ورڈنگ کے ذریعے سے دیجئے جس میں عقیدے کا کوئی عنصر شامل نہ ہو، لیکن ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، ان کے گھر جا سکتے ہیں. مارکیٹ سے انہوں نے مٹھائی کے ڈبے آرڈر کیے، آپ کے گھر پہنچا دیے، تو اس میں کہیں کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے. ایسی شیرینی اور مٹھائی کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس پر ہمارے ہاں 2 ایکسٹریم پائے جاتے ہیں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں. اس میں میں نے سماجی تعلقات کے حوالے سے، جو بزنس کے تعلقات ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کے غیر مسلم پارٹنرز تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھ کر اس سے اناج حاصل کیا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہاں تو شریعت نے اور اسلامک جورسٹ نے اتنی گنجائش رکھی ہے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کہ اگر وہ سودی لین دین کرتے ہو تو ان کو ان کے نظام میں اجازت دی جائے گی، مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی. اتنی فراخ دلی. تو بہرکیف اس پورے گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی اور انسانوں کو جینے کا سب سے بیلنس اور موڈسٹ طریقہ سکھایا ہے. آج کی دنیا یا تو آپ کو برہنہ کر دیتی ہے یا آپ کو تشدد کی طرف لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کر ایک بہت ہی بیلنس وے آف لائف کی بنیاد رکھی، جس میں آپ اپنے خدا سے بھی اچھا رشتہ رکھ سکتے ہیں اور انسانی بھائیوں سے بھی اپنے رشتے کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی بھید بھاؤ کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ہیومن ریلیشن کی بنیادیں ہیں اسلام نے اس کو واضح کر دیا. آخرت کے حوالے سے، ریلیجیس میٹر کے حوالے سے کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مذہبی اعتبار سے ہم 100% ان سے مختلف ہیں، کوئی اس میں ایک دوسرے سے مکس کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں جو سماجی معاملات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، ان میں شریعت نے جو گائیڈ لائن دی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور وہ بہت ہی پرامن پیسفل کو ایگزسٹنس سوسائٹی کے اگر بنیاد رکھنا ہے تو اس سے بہتر اصول آپ کے سامنے نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظریات نہیں دیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دکھایا
اور اس کی عملی مثال اور نمونہ ہمیں پیش کیا. تو بہرحال یہ موضوع بڑا اہم تھا، اور خاص طور پر ہندوستان کے تناظر میں ڈاکٹر مولانا مفتی اعظم ندوی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو اتفاق سے میں نے 2 موضوعات دیے تھے، تو انہوں نے یہ فکس کیا، تو پھر میں نے اسی سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمیں عطا کرے. یا دیکھیے، میں نے شروع میں کہا کہ سیرت پڑھنے کا رواج پیدا کیجئے. جب تک آپ کسی پروڈکٹ کے اسپیسیفیکیشن سے واقف نہیں ہوتے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ آئی فون یوزرز جو ہیں ان میں 80-90% وہ لوگ ہیں جو بمشکل 20% اس کے اپلیکیشن یوز کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ آپ اس کو ایکسپلور کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی معرفت اور اس کی آگہی کے ذریعے سے ہم ان کی محبت سے بھی سرفراز ہوں گے، اور اپنے ہر میدان میں قیادت کا جو ہنر ہمیں چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہم سیکھ پائیں گے. عہد کر کے اٹھیے کہ اپنے گھر میں روزانہ یا ہفتے میں 1-2 دن سیرت کی مجلسیں رکھیں. سارا کانٹینٹ موجود ہے، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، ریجنل لینگویجز میں، جو زبان سمجھ میں آتی ہے اس زبان میں پڑھیے. اور ایک اور پیغام یہ ہے، آپ سب کے نیٹ ورک میں بہت سے غیر مسلم بھائی ہوں گے، خدا کے لیے ان غیر مسلم بھائیوں کو سیرت کی کتاب کا تحفہ دیجیے. ان کو بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کتنی نرم تھی، انصاف پسند تھی، غیر مسلموں کے حقوق سب سے پہلے کس نے دلائے، عورتوں کو عزت کس نے دلائی، سماج کے جو پچھڑے مظلوم طبقات ہیں جنہیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کا اپلفمنٹ کیا، ان کو عزت عطا فرمائی. یہ وہ اسپیکٹ ہیں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے ہم پر، اسے ہمیں ضرور ادا کرنا ہے. مختصر سی دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره عاجله وآجله. اللهم أنت أحق أن تعبد وأنت أحق أن تحمد. بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، ولا منجأ ولا ملجأ لنا إلا إليك، فتقبل منا ولا تردنا خائبين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا الهداية. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا الهداية. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں سے سرفراز فرما. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ان کی سنت و سیرت کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگی کو اس پیکر میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے بال بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے وابستہ رکھیے. اے اللہ، ان کے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے باندھ دیجیے. اے کریم آقا، غیر مسلم بھائیوں کو جو اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اے اللہ، ان غلط فہمیوں کا ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائیے. ان کے دل و دماغ کو صاف کر دیجیے. ان کے دلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبت سے روشن فرمائیے. اے اللہ، ہمیں دین پر قائم رکھیے. کفر سے، شرک سے، نفاق سے، فسق سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہم سب کو ایمان پر رکھیے اور ایمان ہی پر اس دنیا سے اٹھائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب